حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تم کو معلوم ہو جائے تو ہنسنا کم کر دو اور بہت کثرت سے رونے لگو، اور دنیا تمہارے نزدیک بہت ذلیل بن جائے اور آخرت کو اس پر ترجیح دینے لگو۔ اس کے بعد حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے فرمایا، جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تم کو معلوم ہو جائے تو تم جنگلوں کو روتے ہوئے اور چلاتے ہوئے نکل جاؤ اور اپنے مالوں کو بغیر محافظ کے چھوڑ جاؤ، لیکن تمہارے دلوں سے آخرت کا ذکر غائب ہے اور دنیا کی امیدیں تمہارے سامنے ہیں، اس لیے دنیا تمہارے اعمال کی مالک بن رہی ہے اور تم ایسے بن گئے گویا کچھ جانتے ہی نہیں۔ اس لیے تم میں سے بعض تو ان جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں جو انجام کے خوف سے اپنی شہوتوں کو نہیں چھوڑتے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم آپس میں محبتیں نہیں رکھتے، ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے، حالانکہ تم آپس میں دینی بھائی ہو۔ تمہاری خواہشات میں صرف تمہاری باطنی خبث نے تفریق کر رکھی ہے۔ اگر تم سب دین پر اور دینی امور پر مجتمع ہو جاؤ تو آپس میں تعلقات بھی زیادہ ہو جائیں۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا کہ دنیا کے کاموں میں تو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہو، لیکن آخرت کے بارے میں کاموں میں ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے۔ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کو آخرت کے امور پر نصیحت کی قدرت تمہیں نہیں ہے، آخرت کے امور پر اس کو نصیحت نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کی کمی ہے۔ اگر تم آخرت کی بھلائی اور برائی پر ایسے یقین رکھتے جیسا کہ دنیا کی بھلائی اور برائی پر یقین رکھتے ہو تو ضرور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے، اس لیے کہ آخرت تمہارے کاموں کی دنیا سے زیادہ مالک ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ دنیا کی ضرورت فوری ہے، اس وقت درپیش ہے، آخرت کی ضرورت بعد میں ہوگی، تو تم خود سوچو کہ دنیا میں بعد میں آنے والے اور حاصل ہونے والے کاموں کے لیے تم کتنی مشقت اٹھاتے ہو۔ کھیتی کی مشقت برداشت کرتے ہو کہ بعد میں پیداوار ہوگی، باغ لگانے میں کتنی جان فشانی کرتے ہو، کئی سال بعد پھل آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تم کس قدر بری قوم ہو کہ اپنے ایمان کی جانچ ان چیزوں کے ساتھ نہیں کرتے جس سے تمہارے ایمان کی مقدار تمہیں معلوم ہو جائے کہ ایمان کس درجے تک تم میں موجود ہے۔ اگر تم لوگوں کو اس چیز میں شک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی لے کر آئی تو آؤ تمہارے پاس، تو آؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں واضح طریقہ بتائیں گے اور واضح راستہ بتائیں اور وہ نور دکھائیں جس سے تمہیں اطمینان ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق ہے، تم کم عقل بے وقوف نہیں ہو جس کی وجہ سے تم کو معذور سمجھ لیں، ہم تم کو معذور سمجھ لیں۔ دنیا کے کاموں میں تو تم بڑی اچھی رائے رکھتے ہو اور اس میں بڑی احتیاط برتتے ہو اور عمل کرتے ہو، پھر کیا مصیبت ہے کہ آخرت کے کاموں میں نہ تم سمجھ سے کام لیتے ہو نہ احتیاط سے کام لیتے ہو۔ آخر کیا بات ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ دنیا کے ذرا سے فائدے سے بڑے خوش ہوتے ہو، ذرا سے نقصان پر رنجیدہ ہو جاتے ہو، جس کا اثر تمہارے چہروں پر بھی معلوم ہونے لگتا ہے کہ خوشی میں پھول جاتا ہے اور رنج میں ذرا سا منہ نکل آتا ہے، مصیبتیں زبان پر آنے لگتی ہیں، ذرا سی بات کو مصائب کہنے لگتے ہو، ماتم کی مجلسیں قائم کرتے ہو، لیکن دین کی بڑی سے بڑی بات بھی چھوٹ جائے نہ اس کا رنج ہوتا ہے، نہ غم ہوتا ہے، نہ چہرے پر کوئی تغیر ہوتا ہے، نہ آثار ہوتے ہیں۔ میں تمہاری بددینی کی حالت دیکھ کر یہ خیال کرتا ہوں کہ اللہ ہی تم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے خوشی خوشی ملتے ہو اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کے سامنے کوئی ایسی حق بات نہ کہے جو اس کو ناگوار گزرے، تاکہ وہ بھی اس کے متعلق کوئی ناپسند بات نہ کہہ دے۔ بس دلوں کے اندر ہی اندر ایسی بات رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہو اور باطن کی گندگیوں پر تمہارے ظاہر کے چمن کھل رہے ہیں اور موت کی یاد کے چھوڑ دینے پر سب جمع ہو گئے ہو۔ کاش اللہ تعالیٰ مجھے موت دے کہ تم لوگوں سے راحت عطا کرتا، کاش
حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کس زمانے کی تقریر ہے، ان کی بات ہے، کب بتا رہے ہیں، کتنے کئی سو سال گزر گئے، آج کا معاشرہ، آج کے حالات تو انہوں نے ہمارے دیکھے نہیں ہیں۔ فرمایا کاش اللہ مجھے ابو دردہ کو موت دے دے کہ تم جیسوں سے میری جان چھوٹ جائے، راحت کرتا اور مجھے ان حضرات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ملا دیتا، جن کے دیکھنے کا میں مشتاق ہوں۔ اگر یہ حضرات زندہ ہوتے تو اگر یہ حضرات زندہ ہوتے تو تمہارے ساتھ رہنا بالکل پسند نہ کرتے، بس اگر تم میں کوئی شمع خیر کا باقی ہے تو میں تمہیں صاف صاف کہہ چکا ہوں اور حق کی بات سنا چکا ہوں۔ اگر تم اس چیز کو یعنی آخرت کو جو اللہ کے پاس ہے طلب کرنا چاہو تو وہ بہت آسان ہے، اور میں صرف اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں، اور تمہارے حق میں بھی اور اپنے حق میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھو کب کی ان کی بات ہے، 14 صدیاں پہلے، کتنے درد بھرے الفاظ ہیں، اور ان کو اگر غور سے پڑھا جائے تو لگتا ہے کہ ہمارا زمانہ ہمارا معاشرہ تو اس سے کئیوں درجہ نیچے گر چکا ہے، لیکن ان کی یہ باتیں آج بھی فٹ آتی ہیں۔ فرمایا یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی یہ ڈانٹ بڑے غور سے پڑھنے کی ہے۔ یہ ان حضرات پر خفا ہو رہے ہیں جن کے متعلق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان جیسے دیندار بھی نہیں بن سکتے، ان کے احوال، ان کے کارنامے ہمارے سامنے ہیں۔ اگر یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم لوگوں کو دیکھتے تو یقیناً رنج سے ہلاک ہو جائے، یقیناً یہ حضرات ہمارے احوال کو دیکھ بھی نہ سکتے اور اس کا وہ تحمل بھی نہ کر سکتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم کرے جن کے پاس دنیا امانت تھی اور وہ اس امانت کو دوسروں کے حوالے کر گئے اور خود بے فکر چل دیے۔ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے، جو شخص دین کے بارے میں تیری مزاحمت کرے اس سے مزاحمت کر، اور جو دنیا کے بارے میں تیری مزاحمت کرے اس دنیا کو اس کے منہ پر مار اور بے فکر ہو جائے۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا سے بچتے رہو، قیامت کے دن آدمی کو میدان حشر میں کھڑا کر کے کہا جائے گا یہ وہ شخص ہے جس نے ایسی چیز کو بڑا سمجھا جس کو اللہ نے حقیر بنایا تھا۔ اللہ نے جس کو حقیر بتایا تھا دنیا کو، اس نے اس کو بڑا سمجھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے گھر میں چند روز کا مہمان ہے، ہر شخص اپنے گھر میں چند روز کا مہمان ہے، اور فرمایا اس کے مال و متاع مانگی ہوئی چیز ہے۔ مہمان کو بہرحال چند دن میں اپنے گھر یعنی آخرت کو چلے جانا ہے، اور مانگی ہوئی چیز بہرحال واپس ہونے والی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مجمع میں تشریف رکھتی تھیں، لوگ کچھ دنیا کی برائی کر رہے تھے، وہ کہنے لگی اس کا ذکر برائی سے بھی نہ کرو، اس کے ذکر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تمہارے دلوں میں وقت ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو اس کا بار بار ذکر بھی زبان پر نہ آتا۔ پاخانے کی گندگی اور برائی کا بار بار کون ذکر کرتا ہے؟ پاخانے سے بھی گندا ہے، بدبودار ہے، غلیظ ہے اور خبیث ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اپنی دنیا کو دین کے بدلے میں بیچ دو، دونوں جہان میں نفع ملے گا، اور دین کو دنیا کے بدلے میں نہ بیچو، دونوں جہان میں خسارہ ملے گا۔ حضرت مطرف بن شخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بادشاہوں کے عیش و عشرت اور ان کے عمدہ لباس پر نظر نہ کرو، بلکہ یہ سوچو ان کا انجام کیا ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو شیطان نے اپنے لشکروں کو حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ انہوں نے بتایا ایک نبی کی بعثت ہوئی ہے، ایک نبی کی بعثت ہوئی ہے اور ان کی بہت بڑی امت ہے، تو اس نے تحقیق کیا کہ ان لوگوں میں دنیا کی محبت بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دنیا کی محبت اس نبی کی امت میں ہے۔ شیطان نے کہا پھر مجھے اس کا رنج نہیں۔
پھر مجھے اس کا رنج نہیں ہے کہ یہ بت پرستی نہ کریں، میں 3 چیزیں ان پر مسلط کروں گا۔ نمبر 1 ناجائز طریقے سے کمانا، نمبر 2 ناجائز طریقے پر خرچ کرنا، نمبر 3 جہاں خرچ کا واقعی محل ہو اس میں خرچ نہ کرنا۔ ان 3 کاموں میں ان کو ڈالوں گا۔ ناجائز طریقے سے کمانا، آج لوگ کہتے ہیں پیسہ کماؤ، چاہے جیسا کماؤ، چاہے جتنا کماؤ، جدھر سے کماؤ، اپنا حق وہ بھی آ رہا ہے، دوسروں کا بھی غبن کیا جا رہا ہے، ہر اعتبار سے ناجائز طریقوں سے کمانے کا رواج بن گیا ہے۔ نمبر 2 فرمایا خرچ ناجائز طریقوں پر کرنا، ناجائز طریقوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ اور نمبر 3 جہاں خرچ کرنا واقعی خرچ کرنے کی جگہ ہے وہاں خرچ نہ کرنا۔ وہ اپنا کام کر رہا ہے شیطان، اور ہم نبی کی امت ہو کر اپنا کام چھوڑ چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، دنیا کے حلال مال کا حساب ہے، دنیا کے حلال مال کا حساب ہے، اور دنیا کے حرام مال میں عذاب ہے۔ بندہ کدھر جائے؟ حلال کا حساب ہے، حرام پر عذاب ہے۔ فرمایا کہ حضرت مالک بن دینار کا ارشاد ہے، اس جادوگر سے بچتے رہو، یہ علماء کے دلوں پر بھی جادو کرتی ہے۔ علماء کو جب نہیں چھوڑتا تو عام لوگ کہاں جائیں گے؟ حضرت ابو سلمان دارانی فرماتے ہیں، جس دل میں آخرت ہوتی ہے دنیا اس سے جھگڑا کرتی ہے، اور اس دل پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جس دل میں دنیا ہوتی ہے آخرت اس سے مزاحمت کرتی ہے۔ اس لیے آخرت قریب ہے، وہ دوسرے کے گھر پر قبضہ نہیں کرنا چاہتی۔ دنیا کمینہ ہے، وہ ہر ایک کے گھر پر زبردستی قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تو جس قدر دنیا کا غم کرے گا اتنا ہی آخرت کا غم تیرے دل سے نکل جائے گا، اور یہ جتنا تو آخرت کا غم کرے گا اتنا ہی دنیا کا غم تیرے دل سے نکل جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایسے آدمیوں کو پایا جن کے نزدیک دنیا اس مٹی سے زیادہ ذلیل تھی جس پر تم چلتے ہو۔ ان کو ذرا اس کی پرواہ نہ تھی کہ دنیا ہے یا جاتی رہی، ان کے پاس چلی گئی یا ان کے پاس چلی گئی۔ ایک آدمی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت عطا کیا، وہ اس میں صدقات بھی کرتا ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے، کیا اس کے لیے یہ موزون اور مناسب ہے؟ خود بھی اچھے اچھے کھانے کھائے اور نعمتوں میں گزارا کرے، زندگی گزارا کرے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، اگر ساری دنیا بھی اس کو مل جائے تو اس کو اپنے اوپر بقدر ضرورت خرچ ہی کرنا چاہیے، اس سے زیادہ کو اس دن یعنی آخرت کے دن کے لیے بھیج دینا چاہیے جو دن اس کی سخت ضرورت کا ہوگا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے باوجود صرف دنیا کی محبت نے بت پرستی تک پہنچا دیا۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے، آدمی اپنے مال کو تو ہمیشہ کم سمجھتا ہے مگر اپنے عمل کو کم نہیں سمجھتا۔ مال کم ہوتا ہے تو کم سمجھتا ہے کہ مال کم ہو گیا، عمل کم ہو رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ دین میں کوئی مصیبت آ جائے تو خوش رہتا ہے، دنیا میں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو گھبرا جاتا ہے۔ حضرت فضیل کا ارشاد ہے، دنیا میں داخل ہونا تو بہت آسان ہے لیکن اس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، تعجب ہے اس شخص پر جس کو موت کا یقین ہو، وہ بہرحال آنے والی ہے، نہ معلوم کب آ جائے، پھر بھی کسی بات سے کیوں کر خوش ہوتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جس کو اس کا یقین ہے کہ جہنم حق ہے اور اپنا حشر معلوم نہیں، پھر کس طرح وہ کسی بات پر ہنستا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کے ہر وقت کے انقلابات دیکھتا ہے، پھر کیسے دنیا کی کسی بات پر مطمئن ہوتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جس کو یقین ہے تقدیر برحق ہے، جو کچھ مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گا، پھر کیوں مصیبتیں اٹھاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نجران کے ایک بزرگ آئے جن کی عمر 200 سال تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا دنیا کو تم نے بہت دیکھا، کیسا پایا؟ کہنے لگے چند سال راحت کے، چند ایک سال تکلیف کے، ہر دن رات میں کوئی نہ کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے۔ اگر پیدا ہونا بند ہو جائے تو دنیا ایک دن میں ختم ہو جائے کہ مرنے کا سلسلہ بھی ہے، اگر مرنا بند ہو جائے تو دنیا میں رہنے کی جگہ ہی نہ ملے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ سے کوئی چیز مطلوب ہو، میرے قابل کوئی خدمت ہو تو بتاؤ، میں اس کو پورا کروں۔ وہ کہنے لگے جو عمر میری ختم ہو چکی ہے وہ مجھے واپس مل جائے یا آئندہ کے لیے موت نہ آئے، اگر یہ کر سکتے ہو تو کر دو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے پھر مجھے آپ سے کچھ مانگنا نہیں ہے، پھر آپ سے کچھ مانگنا، کوشش کریں بھئی اللہ پاک ہم سب کو آخرت کا شوق نصیب فرمائے، دنیا سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دنیا گھٹیا چیز ہے، رذیل چیز ہے، فضول چیز ہے۔ بقدر ضرورت دنیا میں اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، بقدر ضرورت نصیب فرمائے، اور آخرت کو مقصد بنا کر آخرت کے محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔